الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال تعالى في مقام آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم علماء کرام، منتظمین حضرات، معزز سامعین کرام، پردہ نشین سامعات، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ حق تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو غلام غوث اعظم بنا کر ان کے تذکرے سنانے کے لیے حق تعالی نے یہاں پر جمع فرمایا. دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بولیں گے ٹائم کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے بتانا پڑتا ہے ٹائم کہ اندر والا جو ہے نا، ہمارے اندر ہے نا ایک شیطان نفس، انہیں بولتے رہتا، ادھر بیان چلتے رہتا، ادھر بولتے رہتا کب ختم کرتے کی کیا ہے کہ کب ختم کرتے کی کیا ہے کہ کب ختم کرتے کی کیا ہے کہ. تو یہ وظیفہ زیادہ ہو جاتا اس کا. اب جب یہ وظیفہ زیادہ ہو جاتا تو یہ پوری بیان پورا چل جاتا ہوا میں. اس واسطے جو ہے میں پہلے آپ کو بتا دے رہا ہوں، انشاءاللہ 10:30 بجے اپن باہر جائیں گے، 10:30 بجے اپن مسجد کے باہر. تو آپ حضرات اطمینان سے یوں سمجھ کر بیٹھ جائیے کہ الحمدللہ، تھوڑا کم کر دو، زیادہ ہو، الحمدللہ ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ سکون سے بیٹھنا ہے مسجد میں، اس کے بعد انشاءاللہ اپن باہر. چلیے میں زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں بولوں گا، مختصراً چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو، جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ولی جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر ولیوں کے شہنشاہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے ہیں. ہر جگہ ساری دنیا میں یاد ہوتی ہے، صرف حیدرآباد میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سرکار غوث پاک کی یاد منائی جاتی ہے، اور ہر جگہ سرکار غوث اعظم کے تذکرے ہوتے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ولی کسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر غوث اعظم کون ہے بعد میں چلیں گے ہم. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو ولی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کے ترجمے اگر آپ پڑھیں گے تو ولی کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے ولی کا دوست،
ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست۔ دوسرا معنی آتا ہے ولی بمانے قریب رہنے والا۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ آج کل ماڈرنٹی آ رہی نا، پرانے مسئلے پورے ختم ہو گئے۔ کبھی جنازہ اگر آ گیا آپ کے پاس، کبھی اتفاقاً اگر مسجد میں جنازہ آ گیا تو پوچھتے ہیں بھائی اس کا ولی کون ہے۔ آج کل خیر ہو گیا، سسٹم گیا، تو کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس کا ولی کون ہے۔ تو وہاں پہ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی وہ شملے والا ولی، وہ تعویذاں والا ولی، یا پھر جو ہے نا وہ غوث اعظم کے جیسا ولی، وہ مراد نہیں ہے وہاں مراد کیا ہے؟ اس میت کے قریب کون ہے، الاقرب، میت کے قریب کون ہے، یہ معنی ہے۔ اور آج کل آپ جب نکاح کا جب سیاہ نامہ آپ لاتے ہیں، اس میں بھی ایک کالم، خیر آج کل نکالے یا نہیں ہے پتہ نہیں، لیکن پہلے ایک کالم تھا ولی کا، اس میں ایک کالم تھا ولی کا۔ تو لڑکی کا ولی کون ہے؟ اب یہاں پر ولی کا معنی وہ تو نہیں ہے جو ہم 11ویں میں جو ولی کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ولی جو کرامتہ کرتے ہیں، جو بڑے 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 کرامتوں یا جو ہے نا بڑے بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں، وہ ولی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ولی کا معنی کیا ہے؟ لڑکی کے قریب تر والا کون ہے؟ تو لڑکی کا جو ذمہ دار ہے، مطلب لڑکی جس کی کفالت میں ہے، یا تو باپ ہوگا، یا تو بھائی ہوگا، یا تو چاچا ہوگا، یا تو جو ہے نا بیٹا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا بہرحال، مطلب بڑی عمر رسیدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ولی ہم کہتے ہیں قریب کی نسبت رکھنے والے کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام اللہ میں جو ولی اللہ کہا ہے اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے ولی بمانے اللہ کا دوست، ایک معنی آتا ہے اللہ کے قریب رہنے والا۔ اب اللہ کے قریب کیسے جائیں گے آپ؟ جسم سے تو نہیں جا سکیں گے آپ۔ ایک ذات، وہ بھی اللہ کے قرب میں پہنچی ہے، وہ ایک ذات ہے، ذات گرامی محمد رسول اللہ۔ عرش پر ان کی جلوہ گری ہے، عرش پر وہاں پر ان کے قدوم مبارک ہیں۔ وہ ذات کے علاوہ آج تک اتنے قرب میں بھی کوئی پہنچا نہیں، اتنے قرب میں بھی کوئی گیا نہیں آج تک، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اب جو بھی جائیں گے، اب بطور جسم کے کتنا قریب جائیں گے آپ؟ کتنا قریب جائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو اور آگے تو کوئی جا نہیں سکے گا۔ قیامت تک بھی اگر الٹا لٹک گیا تب بھی سرکار کے پیچھے ہی رہے گا، آگے تو نہیں جائے گا۔ تو بطور جسم آپ اللہ کے قریب جا نہیں سکتے، پھر آپ جائیں گے کیسے؟ تو اب جس انداز میں آپ کو مولا کے قریب جانا ہے، کون سے انداز سے جانا ہے؟ ایک ہوتا ہے آپ کے قلب کو اللہ کے قریب کرنا، ایک ہوتا ہے آپ کی روح کو اللہ کے قریب کرنا، ایک ہوتا ہے آپ خود اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا۔ اگر یہ ساری چیزیں کوئی بندہ اللہ کا سیکھ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ بھائی بڑی بڑی باتیں نہیں بول رہا ہوں، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ولی کا اور ایک معنی میں آپ کو بولا دوست۔ دیکھیے، میں اچانک آپ کے گھر کو آیا، پہلی دفعہ، پہلی مرتبہ آپ میرے کو دعوت دیے، میں آپ کے گھر کو آیا، آپ مجھے کہاں بٹھائیں گے؟ بیڈ روم میں لے کے جائیں گے آپ؟ ارے بولو یار، پہلی بار میں آپ کے گھر کو آیا دعوت میں، کیا کریں گے آپ؟ بیڈ روم میں لے کے جائیں گے؟ بولو نا بھائی، نہیں لے جائیں گے، کہاں بٹھائیں گے آپ؟ دیوان خانے بٹھائیں گے آپ؟ دیوان خانے بٹھائیں گے، زیادہ سے زیادہ چائے دیں گے، بسکٹ دیں گے، بھگا دیں گے، آپ جاؤ، آپ کی حد وہاں تک ہی ہے، سمجھے؟ آگے بڑھیں گے تو جیسا جبریل بولے تھے نا، فروغ تجلی بسوزت فرم، آگے نہیں بڑھنا ہے، بس وہیں دیوان خانے سے دیوان خانہ۔ تو ہماری آپ کی دوستی فرسٹ ٹائم جو آئی کہاں سے کہاں تک تھی؟ ہو دیوان خانے سے دیوان خانے تک۔ اب ذرا دوستی گاڑی ہو گئی آپ کی ہماری، تو اگر میں جا کے آپ کا پرانا دوست، گہرا دوست، زیادہ دل آپ کا اس سے لگا ہوا ہے، آپ کا زیادہ دل اس سے لگتا ہے، وہ دوست آپ کا آ کر دیوان خانے میں بیٹھ گیا، کیا بولیں گے؟ کیا ہے رے، بیوقوف ہو گیا کیا؟ کب سے ایسا غیریت کر رہا تو؟
اندر جا کے بیٹھنا نہیں معلوم تھا تیرے کو؟ میں آیا دیر ہو گئی تھی آنے میں، اندر بیٹھنا نہیں معلوم تھا، کیا غیریت کر رہے تو؟ آپ بولیں گے کیوں؟ دوستی ذرا گاڑی ہو گئی، اور ذرا دوستی گاڑی ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیوی کو بھی سامنے لا کے بتائیں گے، بولیں گے کہ جو ہے نا آپ کا پکا دوست ہے، ارے تیرے لیے پردہ کیا ہے رے، تو بچپن کا فرینڈ ہے میرا فلاں فلاں. حالانکہ یہ شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. آپ بولیں گے شریعت میں سو مولانا بول دیا، ایسا نہیں ہے، میں شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ماحول جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا ہے یا نہیں ہے. اور آپ جو ہے نا بالکل آپ کا گہرا دوست ہے، سمجھے، آپ سے اگر پوچھا بھائی میرے کو 1,00,000 روپے چاہیے، ارے تیرے سے بڑھ کے کیا ہم یہاں لے بولیں گے آپ. وہاں پر عینیت غیریت وہ تمام چیزیں نہیں ہیں، ساری چیزیں میرا تیرا ہے، تیرا میرا ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک مثال میں آپ کو دیا. اب اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت کتنی ہے؟ ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے جو جمعے کو جمعہ اللہ سے دوستی کرتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیا کرتا ہے؟ صرف جمعے کو جمعہ پڑھ لیا تو پھر جمعے کو آتا ہے، جمعے کی نماز کو مسجد کو آیا، بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولا، اللہ سے دوستی کرا، فرینڈشپ کرا، اس کے بعد پھر جمعے تک اللہ یاد نہیں آتا اس کو، سمجھے، پھر جمعے تک اللہ یاد نہیں آتا. اگر یاد آتا تو پھر مسجدوں کی حالت یہ کہیں رہتی، جمعہ میں جیسا فل پبلک رہتی، ہر نماز میں بھی ویسے ہی رہنا چاہیے، مگر نہیں، اس کو اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کی دوستی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی. صرف اللہ تعالیٰ کو انہیں جمعے کو جمعہ رکھا. اے اللہ تو صرف جمعے کو تجھے پکاروں گا، بس جمعے کو جمعہ تیرے سے لین دین ہے، اس کے بیچ میں تیرے سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے تعلقات پورے دنیا داروں سے ہے، تو کون ہے میں کون ہے پتہ نہیں، تو وہیں رہے آسمان پہ، میں یہیں رہوں گا زمین پہ. تو یہ دوستی کہاں کی ہے؟ یہ دیوان خانے کی دوستی ہے. دیوان خانے سے بھی باہر، دیوان خانہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی باہر ہے، سمجھے نا، شریعت سے بھی باہر ہے دوستی. کیونکہ شریعت میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کم سے کم مسلمان بنو. تو جمعے کو جمعہ پڑھنے والا تو مسلمان کی وہ تو ہے نہیں اس کے پاس، کم سے کم مسلمان بننے کے لیے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا شرط ہے. تو اب اگر کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر کو آیا، اللہ سے دوستی کرا، رویا، گڑ گڑایا، دعا کرا، مولا سے دل لگایا، مولا کو کچھ بولا، مولا فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، گھر میں یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، مولا میرے کو فلاں فلاں حاجتیں ہیں، وہ ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دل لگایا. اس کے بعد ظہر کو آیا، اب فجر سے ظہر تک اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ فجر سے ظہر تک اللہ کا اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کہاں ہے پتہ نہیں، انہیں کہاں ہے پتہ نہیں، بس انہیں اپنا کام برابر کر لیتا ہے. اور ظہر کی نماز میں آ گیا اور 5 منٹ کے لیے پھر اللہ سے دوستی کر رہا ہے، 5 منٹ کے لیے. پھر چلا گیا، عصر کی نماز میں آیا، پھر 5 منٹ کے لیے اللہ سے دوستی کر لیا. پھر مغرب میں آیا، 5 منٹ کے لیے اللہ سے دوستی کرا. پھر عشاء میں آ گیا، اب ختم، صبح تک اللہ کون ہے میں کون ہوں پتہ نہیں. اب یہ دوستی اور ذرا دور کی ہے. اب سمجھے میری بات؟ وہ جمعے کو جمعہ جو اللہ سے دوستی کر رہا ہے اس سے تو ذرا بہتر ہے، اس سے تو تھوڑا بہتر ہے، اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے اور اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اب ایک بندہ ایسا ہے جو نمازوں کی پابندی کرا، شریعت مطہرہ کی پابندی کرا، کسی شیخ کامل کو تلاش کرا، پوچھا حضرت یہ بتائیے مجھے ہر آن اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا ہے، اس کی کیا جو ہے نوعیت ہوگی، کیا اس کا جو ہے طریقہ ہوگا، آپ مجھے بتا دیں. آج کل کے زمانے میں نہ ایسے مریدہ ہیں نہ ایسے پیرا ہیں، سمجھے، ایسے مریدہ بھی نہیں ہے. مریدہ کیا ہے معلوم؟ مریدوں کو کیا رہتی خواہش، ہمارے پیر صاحب ایسے رہنا، بندر کو کتا بنانا، کتے کو بندر بنا دینا، اور ایسا کچھ کمال کر کے بتا دیے تو انہوں بولتے کیا پہنچے پیر ہے ہمارے، بولتے ہیں، سمجھے نہیں. پیر صاحب کیا سمجھتے ہیں، میرے کو زیادہ نذرانہ کون دیتا، زیادہ نذرانہ زیادہ پیسہ کون دیتا، کہاں گیا تو مجھے زیادہ پیسہ ملتا، بس وہ لوگوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو پیر ایسے بنے، مرید ایسے بنے. اب اللہ کا ملے گا ہم کو، کیونکہ نہ پیر کا ارادہ مریدوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ہے، نہ مرید کا ارادہ اللہ کے قریب ہونے کا ہے.
تو نہ یہ اللہ کے قریب ہوگا نہ اللہ سے دوستی ہوگی۔ اب اللہ سے دوستی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے آپ کو اور ہم کو؟ وہ دوستی کا نام ولایت ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ بولیے۔ دوست کو کہتے ہیں، اللہ کے دوست کو۔ آپ ہر آن اپنے دل میں اللہ سے کیسے دوستی کریں؟ جب آپ ایک شیخ کامل کی صحبت میں آتے ہیں، علم لیتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، شیخ آپ کو بتاتا ہے جو سرکار دو عالم نے بتایا تھا، ارے تیرے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے، گھر میں نمک کی کنکری کی اگر تجھے ضرورت ہو، مولا تعالیٰ سے بول، پہلے دل میں اللہ سے بول۔ مثلا دیکھیے، میں ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ گھر میں بیوی آپ کو بولی کہ صاحب آتے آتے جو ہے تھوڑا ترکاری لا لو، آپ کے جیب میں پیسے کم ہیں، تو آپ جیسے ہی بیوی بولی آپ کو آتے آتے ترکاری لا لیجیے آپ، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ سب سے پہلے ATM کی طرف گیا۔ کدھر گیا؟ ATM نہیں، ATM کی طرف گیا نا۔ میرے ATM میں کتنے پیسے ہیں؟ اللہ کی طرف نہ میرا خیال گیا نہ تمہارا خیال گیا۔ گیا کیا؟ نہیں گیا۔ گھر میں اچانک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہوتے ہی گھر میں بیوی صاحبہ بولی کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، فوراً خیال گیا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کتنے پیسے ہیں میرے پاس ATM میں؟ اتنے پیسے ہیں، ہاں جا سکتا ہوں۔ سمجھے؟ تو پہلا خیال ہمارا کہاں جاتا ہے؟ ATM کی طرف۔ جیب کتنا گرم ہے میرا، کتنے پیسے ہیں میرے جیب میں؟ کیا ہمارا خیال کبھی اللہ کی طرف بھی گیا؟ نماز میں آ کے بولتے ہیں نہیں ہر بات اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور وہاں اللہ کہاں گیا؟ وہاں کہاں گیا اللہ؟ وہاں اللہ کیوں یاد نہیں آیا؟ تو شیخ، حقیقی شیخ وہ ہوتا ہے آپ کو ایسا پریکٹس کراتا ہے کہ ہر آن آپ کو ذری بھی تکلیف ہو جائے آپ کا خیال ادھر نہیں جاتا، پہلے مولا کی طرف جاتا ہے۔ آپ پہلے مولا کو بولتے ہیں مولا میرے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، بیوی نے کہا ہے اے اللہ تو حاجت روا، تو ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اب میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، اب چونکہ یہ اسباب ہے دنیا، میں جا رہا ہوں ترکاری کے، تو لاج رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیماری آپ کو کیا بولتے 1000 روپے میں چھٹنے والی بیماری تھی، وہ 100 روپے میں ختم ہو جائے گی آپ اگر اللہ کو بول کے جائیں گے۔ مگر یہ ہم جتنا بول لیتے ہیں نا اتنا آسان نہیں ہے، جتنا ہم بولے رہے نا یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مشقت کرنا پڑتا ہے، نفس کو مجاہدے میں لگانا پڑتا ہے، ہمارے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ولایت کے راستے کے یہ اسباق ہیں، یہ پورے کے پورے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں سال میں ایک مرتبہ 11ویں منا لیے، سال میں ایک مرتبہ غوث پاک کا جھنڈا نکال لیے، بس ہو گئے ہم پکے سنی۔ اب ہمارے سے بڑھ کر سنی کوئی بھی نہیں ایل بی نگر میں، ہمارے سے بڑھ کر کوئی پکا سنی نہیں، کیونکہ ہم جھنڈا بھی چڑھا لیے اور غوث پاک کا جو ہے نا 11ویں بھی کر لیے، اب ہمارے سے بڑھ کے پکا سنی نہیں۔ تو کیا یہ سنیت کی علامت ہے؟ اس کو سنیت کہتے ہیں ہم؟ تو آپ سوچئے میرے دوست، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو ولایت کس کو کہتے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اور ولایت اس کو کہتے ہیں ہر آن اس کے دل میں تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرتا ہے، فرینڈشپ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سرکار دو عالم نے یہی سکھایا، سرکار نے یہی سکھایا صحابہ کو، کیونکہ سرکار کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر دنیا میں سب سے بڑے اولیاء اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ آپ بولیں گے کیا حضرت کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، وہ تو صحابہ ہیں، ولی کیسے ہوتے؟ دوست، ہر صحابی پہلے اللہ کا ولی ہوتا ہے، بعد میں وہ صحابی ہے۔ ہر پیغمبر پہلے اللہ کا ولی ہوتا ہے، بعد میں پیغمبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست ہونے کے لیے اس کو شملے کی ضرورت نہیں، میرے جیسا جھبے کی ضرورت نہیں،
سمجھ میں آیا؟ یہ سارے چیزوں کی ضرورت نہیں، علم آپ کے پاس آیا، حقیقی علم آپ کے پاس آیا، آپ کا قلب منور ہوا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک لو لگی ہوئی ہے، ہر آن آپ اللہ تعالیٰ سے اندر دل میں بولتے رہتے ہیں، سمجھ لو یہ اللہ کی دوستی ہے، یہ آپ کی، یہ ولایت کی ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، کیا ہے یہ ابتدا ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے ولایت کی۔ اور ایسے جو اولیاء ہوتے ہیں دنیا میں عام اولیاء کہلاتے ہیں۔ اب ان اولیاء کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بولیے اب آپ اور ہم اللہ کے دوست ہیں یا دشمن؟ بولیے دوست ہیں نا، تو دوست کا مطلب ولی، عربی میں دوست کو دوست ولی کو ہی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ خود اپنی زبان سے بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، ہے نا؟ دشمن تو نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو اس کا مطلب ہم بھی ولی ہیں، ہم ولی ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، لیکن ہماری جو دوستی ہے وہ دیوان خانے کی دوستی ہے، بلکہ اس سے بھی باہر کی دوستی ہے، دور کی دوستی ہے۔ جیسا جیسا آپ قریب آتے جائیں گے، جیسا جیسا قریب آتے جائیں گے، وہ دوستی آپ کی گاڑی ہوگی، بڑھے گی اللہ تعالیٰ سے، آپ بولیں گے تو اللہ سنے گا، اللہ بولا تو آپ سنیں گے، سمجھے؟ اب وہ جو ولایت ہے حق تعالیٰ اس ولایت کے متعلق فرماتا ہے حدیث قدسی میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته احببته كنت سمعه الذي اسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده الذي يبطش بها وإن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابھی جو میں نے پڑھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہ کہتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اگر دم ہے تو میرے سے لڑنے کے لیے آ جا، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے کسی ولی سے تو دشمنی کرے گا تو میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرے اولیاء میرے بندے میرے قریب آتے ہی رہیں گے، آتے ہی رہیں گے تا قیامت، میرے بندے میرے قریب آتے ہی رہیں گے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہاں اس کا ذریعہ یہ ہے وہ پہلے فرائض خدا بندی سے محبت کرتے ہیں۔ ولی بننے کی نشانی بتا رہا قرآن، یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ولی بننے کے لیے پہلی شرط بتایا کہ وہ فرائض سے محبت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے پورے روزے رکھنا، زکوٰۃ اگر اللہ موقع دے تو دینا، اگر اللہ لے گیا تو حج کو بھی جانا، یہ جو فرائض ہیں یہ پہلے فرائض سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، جب وہ فرائض پر مکمل پابندی کر لیتا ہے اس کے بعد کا درجہ آتا ہے نوافل کا۔ اب نفل کا معنی نفل نماز نہیں، نفل نماز نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ بولے تو وہ بھی ایک نفل ہے، سمجھے؟ آپ بیٹھے بیٹھے مولا 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 کچھ نہیں ہے مولا گھر میں رحم کر مولا رحم کر، آپ جو مولا کو پکار رہے ہیں یہ بھی ایک نفل ہے۔ تو بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ آ جائے گا میرے قریب، جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اور جس سے وہ سنتا ہے اس کا کان میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے اس کا پیر میں بن جاتا ہوں، اگر وہ پوچھا میں ضرور دے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگا تو میں پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے یہ؟ تو پتا چلا ایک ولایت عام ولایت ہوتی ہے، اور سرکار غوث اعظم جو ولی ہیں وہ اس سے بھی بہت آگے ہیں۔ اب میں آپ کو زمرے بتاتا ہوں، اولیاء کے زمرے بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ، یہ تمام اولیاء کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں، ویسے اختلافات بھی ہیں اس میں، کچھ الگ الگ بھی ہیں، الگ الگ احادیث بھی ہیں، لیکن میں جو احادیث پڑھا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری دنیا میں مکمل 300 اولیاء اللہ ہوتے ہیں، عام کیٹیگری کے نہیں، خاص کیٹیگری کے۔ اب میں جو بولا آپ کو، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں بھائی؟
اللہ کے دوست ہیں نا ہم، مگر عام کیٹیگری کے ہیں، عام جنرل ڈپارٹمنٹ کے ہیں، دوست ہیں ضرور مگر جنرل ڈپارٹمنٹ کے ہیں، عام ڈپارٹمنٹ کے ہیں، ہم خاص ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے ہمارا۔ لیکن جو اللہ کے خاص اولیاء اللہ ہیں وہ 300 ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 300۔ اور ان سے اوپر، وہ اولیاء سے اوپر ابدال ہوتے ہیں، ابدال۔ اپنے کو چنے کی دال معلوم، تور کی دال معلوم نہیں، وہ دال معلوم، ابدال وہ تو اپنے کو کیا معلوم، آج تک کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے ابدال کیا ہے، نہیں۔ سرکار حدیث میں فرماتے ہیں ابدال ہے یکونون بالشام ابدال یسقا بہم الغیث، فرمایا شام کے اندر ابدال ہے، ان کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، اگر وہ ابدال نہ ہو تو بارش نہیں برسے گی۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا الابدال 60 رجالا، ابدال 60 لوگ ہیں، 60 ابدال کہتے ہیں۔ میں احادیث بتا رہا ہوں آپ کو، غیر غیر باتیں ادھر کے ادھر کے نہیں بتا رہا ہوں۔ ابدال جو ہے 60 ہیں پوری دنیا میں، اولیاء اللہ 300 ہیں اور ابدال کتنے ہیں؟ 60 ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اور آگے فرمایا اوتاد، اس کے بعد اوتاد ہے۔ عربی میں اوتاد کبھی سنے نام؟ آپ نام سنے کبھی؟ نہیں سنے؟ تو یہ اولیاء اللہ کے درجے ہیں پورے، خاص اولیاء کے، عام اولیاء کے نہیں، خاص اولیاء کے زمرے۔ خاص اولیاء 300، ان سے اوپر ان سے بڑے ابدال، ان سے بڑے اوتاد۔ عربی میں اوتاد جو ہوتا ہے وتد کا جمع ہے، وتد کہتے کیلے کو۔ آپ کیلا مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا نا۔ اب ایک چیز پہ آپ کیلا مارے تو وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، تو کیلا عربی میں جو کیلا ہے اس کو وتد کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فرعون کے بارے میں فرعون ذو الاوتاد، فرعون کیلے والا۔ تو کیلے والے کا مطلب اس کے پیروں میں، اس کے ناخنوں میں، اس کے جسم میں کیلے نہیں تھے، وہاں کیلے کا مطلب اس کی فوج اتنی مضبوط تھی، اتنی جو ہے سخت، جو ہے جیسے کیلے سخت ہیں اتنی مضبوط فوج تھی اس کی، فرعون کی۔ اسی لیے اللہ نے فرعون کو کیلے والا کہا، وہ فرعون ذو الاوتاد فرمایا۔ تو اب یہ سمجھ رہے نا کیلے کا مطلب؟ تو اب اوتاد کہتے ہیں کیلے، جیسا کیل گاڑنے کے بعد وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے ویسا ان کا ایمان مضبوط رہتا ہے، ویسا ان کا یقین مضبوط رہتا ہے، ان کا عمل مضبوط رہتا ہے، ان کا یقین مضبوط رہتا ہے، اور ان کا جو ہے نا کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط رہتا ہے۔ ہر چیز میں وہ اتنا مضبوط رہتے ہیں جیسا کہ کوئی کیلے ہیں، ان کو ہلاؤ وہ ہلیں گے نہیں، مطلب اتنے مضبوط ایمان والے ہیں، اتنے مضبوط یقین والے ہیں، اتنے مضبوط اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں گڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، دنیا کا کوئی زلزلہ ان کو نہیں ہلا نہیں سکتا، اور کوئی پریشانی، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ان کو ٹھس سے مس نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کیلے کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ دل پہ کتنے مصائب کا پہاڑ لا کے ڈالو کچھ نہیں کریں گے وہ، ارے جو اللہ کی طرف سے آنا تھا آیا گیا، سمجھے؟ ہم کیا کرتے؟ ذرا پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو بولتے کیا اللہ ایسا کر دیا۔ اکثر لوگوں کو بولتے ہیں آپ گھر بنا لیے ماشاءاللہ، سمجھے، ایک پلاٹ لیا آپ نے اور اچھا خاصا گھر بنایا، تو لوگ آپ پوچھے بھائی کیسا بنا؟ یہ ایل بی نگر میں اتنا مہنگے جو ہے نا مقام پہ کیسا بنا لیا آپ؟ بول کو تو کیا سمجھ رہے ہیں بھائی، یہ محنت کرا، رات دن پسینہ خون پسینہ کرا، ادھر سے ادھر لایا، ادھر سے ادھر کرا، اتنا محنت کر کے آج یہ پوزیشن پہ آیا میں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا وہی اگر گھر جل گیا، بچے بیمار ہو گئے، فلاں ہو گئے، پیسہ گیا وہ گیا، اب اس سے اگر پوچھو آپ بھائی یہ کیسا ہوا، تو بولے کیا کرو کہتے اللہ ایسا کر دیا، کیا کرو بولتے صاحب اللہ ایسا کر دیا۔ تو محنت کرے تو آپ کرے، برباد کرا تو اللہ کرا، نہیں اللہ کا کام برباد کرنا ہے آپ کو، اور آپ کا کام کیا ہے؟ محنت کر کے اوپر آنا ہے۔ واہ جی واہ، کیا انصاف ہے ہمارے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قہار ہے، جبار ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو برباد کرنے والا ہے، ہمارا گھر برباد کرا، ہمارے بچوں کو برباد کرا، اور اگر محنت کر کے اوپر اگر آگے آپ کو دولت آ گئی، مال آ گیا، سب آ گیا، آپ اپنی محنت پہ بولتے ہیں کہ میں محنت کر کے آتا کہ نہیں، یہاں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ واہ جی واہ، کیا انصاف ہے ہمارے پاس جی۔ اللہ کا تعارف غلط ہوا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن غلط، اللہ سے تعلق غلط، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ کیا اس کا نام دوستی ہے؟ کیا دوست ایسا بولتا ہے ایک دوست کو
ایک دوسرے دوست کو ایسا بولتا ہے میاں تیری وجہ سے برباد ہوا، کبھی بولتا کوئی دوسرے کو دوست کی وجہ سے برباد نہیں ہوا نا، ارے جاندے میاں میرے دوست کو نہیں معلوم کیا ہو گیا، بولتا دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پہ انہیں تو اپنے دوست کو بدنام کر رہا ہے. نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو بدنام کرتے ہیں، ہر جگہ بدنام کرتے ہیں. اللہ ایسا کر دیا، اللہ ایسا کر دیا، یہ مصیبتیں پریشانیاں کب جاتے گی کیا ہے کہ اللہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا. یہ دوستی کا نام ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے ہماری؟ تو آج ہماری رہبری کرنے والا ایسا شیخ اگر ملے، وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیلوں کی طرح جیسے اوتاد ہوتے ہیں ویسا اگر ہمارے قلب کو بنا دیا، ہمارے ایمان کو بنا دیا، یقین کو بنا دیا، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب آپ جائیں گے آپ کا ایمان بھی ویسے مستحکم بنے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کامل الایمان بن کے دنیا سے جائیں گے، آخری وقت پہ شیطان آئے گا، آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی آئے گا، ہر ایک کے پاس آئے گا شیطان. آپ یہ گمان میں مت رہو میں یہاں کا پرانا مسلی ہوں شیطان میرے کہنے کے ساتھ نکو سمجھو، ہر ایک کے پاس آئے گا شیطان. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت پہ شیطان آتا ہے، آ کے کیا بولتا ہے؟ مت یہودی الفزتا، یہودی ہو کے بن جا میاں، یہودی ہو کے مر میاں، کامیاب ہو جاتا. کیا مسلمان بن کے مر رہا ہے؟ تحقیق کرا کیا تو اسلام صحیح ہے بول کے؟ پاگل کہیں گا. اب مرنے کو جا رہا ہے تو نمازہ پڑھ کے بیکار کر لیا زندگی بھر، ارے اب مر رہا یہودی ہو کے مر جائے، میری بات سننا ہے تو دوزخ میں چلا جاتا. اب شیطان صورتیں بدلتا ہے. آپ کو اگر اپنی ماں سے محبت ہے، کس کو نہیں ہے محبت ماں سے؟ ماں کی صورت لاتا ہے شیطان. آخری وقت پہ انہیں بیچارہ مرنے کو جا رہا ہے، آخری وقت پہ وہ شیطان ماں کی صورت لاتا ہے اور ماں آ کے بولے جیسا بولتا ہے بیٹے میں جو ہے نا مر کے بہت پچھتا رہی یہاں پہ اسلام پہ، تو نکو مر بیٹا، تو جو ہے نا اسلام پہ نکو مر، تو فلاں مر. انہیں کیا سمجھتا ہے کہ میری ماں بول رہی ہے، وہ ماں نہیں ہے، شیطان وہ صورت لاتا ہے. جس سے تمہارے کو محبت ہے وہ ساری محبتیں وہ صورتوں میں لاتا ہے اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اگر جس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ پر یقین کامل ہو، وہ یہی بولے گا ارے نالاخ میں نے پہلے سن رکھا ہے تیرے بارے میں، مجھے پتا ہے تو یہ تمام صورتیں بدلے گا، تو 1000 صورتیں بدل لے، میں نہیں ماننے والا، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. وہ کامل الایمان بن کے دنیا سے جائے گا. امام راضی کا نام سنے کبھی؟ امام راضی کا نام سنے ہو کیا؟ امام راضی، فخر الدین راضی، تفسیر کی کتاب ہمارے پاس فون میں ہے، آپ مولانا سے پوچھ لو بعد میں بتائیں گے. اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہے تفسیر ان کی، شاید جتنے مفسرین تفسیر کرے اتنی لمبی تفسیر کوئی بھی نہیں کرے ہوں گے. امام راضی اتنے جید مفسر، منطق کے عالم، فلسفے کے عالم، بہت زبردست فلسفر، یہ سب ہونے کے باوجود ان کو پتا تھا آخری وقت پہ شیطان آتا. حدیث پڑھے تھے نا، آخری وقت پہ شیطان آتا مجھے بہکاتا. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شیخ کو پکڑ لے تو کیا کرے؟ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، نام یاد رکھ لو، شیخ کا نام تھا نجم الدین کبرا، نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس گئے تھے بیعت کرنے کے لیے. حضرت کے پاس جاتے ہیں، حضرت کیا کرے؟ ایک نظر ایسا ڈالتے ہی امام راضی کو ایک ایسا معلوم ہو رہا ہے کانوں میں سے بھاپ نکل رہا ہے، آنکھوں میں سے بھاپ نکل رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اندر سینے کا علم پورا باہر آ جا رہا ہے. بولے حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ تیرا گندا علم نکال رہا ہوں تاکہ میرا پاک علم ڈالوں. مفسر ہیں، زبردست مفسر ہیں، فلسفی ہیں، کیا بول رہے؟ گندا علم، حالانکہ تفسیر ہے، قرآن ہے، تمام چیزیں ہیں، تیرا اندر کا گندا علم نکالوں تاکہ میں اچھا علم ڈالوں تیرے اندر. بولتے ہی حضرت کیا کرے؟ حضرت آپ کا علم بھی نکو، آپ بھی نکو، خدا حافظ، رہنے دو میرا علم مجھے، میں جاتا ہوں. آپ کی بیعت بھی نکو، آپ کی مریدی بھی نکو، میں جا رہا ہوں. گھر کو چلے گئے. مگر ان کو تو پتا تھا شیطان آتا آخری وقت پہ، تو آپ نے کیا کیا؟ 100 دلائل جمع کیا اللہ ایک ہے بول کے. 100 دلائل جمع کرے. شیطان اگر یہ بولے گا تو یہ بولوں گا، یہ شیطان یہ بولے گا تو وہ بولوں گا، یہ صورت میں آیا تو یہ بولوں گا. پورے دلائل جمع کر لیے. شیطان عالموں کا عالم ہے، انہیں فرشتوں کو پڑھایا سو ہے. انہیں کیا کرا؟ آتے ہی پورے دلائل ختم کر دیا، ان کے سب دلائل ختم. اب بے ایمان مرنے کی حالت آ گئی، اللہ پہ سے یقین اڑ گیا، بے ایمان مرنے کی حالت آ گئی. توجہ کرے شیخ کی طرف، حالانکہ بیعت نہیں کرے تھے، صرف ایک
مرتبہ صحبت میں گئے تھے, نجم الدین کبریٰ کی طرف صرف آپ نے توجہ کیا, سرکار بچا لیجئے, اور ادھر آپ شیخ کی طرف متوجہ ہوئے, ادھر اللہ تعالیٰ نے نجم الدین کبریٰ کو الہام کیا, دیکھو تمہارا چاہنے والا بے ایمان مر رہا ہے, بچا لو اسے. اللہ چاہے تو اللہ نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ الہام کر کے بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ نہیں بچا سکتا ان کو, مگر نہیں, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے ولی کا کمال کیا ہے, اس کی نسبت لے کے اگر تم آؤ گے تو بچ جاؤ گے. تو ادھر نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے تھے, وضو کا پانی ادھر پھینکا, ارے کیا دلائی کے چکر میں پڑا ہے, بول قل هو اللہ احد, ادھر بولے, اور ادھر شیخ کی توجہ آئی, آتے ہی قل هو اللہ احد کا اور روح نکل گئی. تو پتا چلا دوستو آخری وقت پہ شیطان ہر ایک کے پاس آنے والا ہے. اب سرکار غوث پاک کے سلسلے میں آپ بیعت کیے ہیں, اگر قادری سلسلے میں آپ نے بیعت کیا, اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال, اے میرے مرید تو گھبرا مت, اگر وہ چغل خور, شیطان کو چغل خور کہا سرکار نے, فرمایا وہ چغل خور اگر آخری وقت پہ آئے گا تجھے قتل کرنے کے لیے, میں وہاں پر آ کر اس کو ماروں گا. اتنی ذمہ داری کون دیتا ہے صاحب, اتنی بڑی ذمہ داری کون دیتا ہے آج کے دور میں؟ باپ نہیں دیتا, بیٹا نہیں دیتا. ارے سرکار غوث پاک کا کمال یہ ہے کہ مرید کو بے ایمان مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. سمجھ رہے ہیں, بے ایمان مرنے نہیں دیں گے مرید کو. تو یہ کیا ہے, یہ سلسلے کا فیضان ہے, مرید کا کمال نہیں, شیخ کا کمال نہیں, سلسلے کا کمال ہے کہ جس سلسلے میں ہم مرید ہیں وہ غوث پاک جو ہے نا اس سلسلے کی لاج رکھتے ہیں. اسی لیے قادری ہونے پر یہ ظاہراً قادری نہیں, حقیقت میں قادری بن جاؤ. ہمارے اوپر کے ایک دادا پیر تھے, اوپر کے پردادا پیر, یہی ہے ان کا, کیا بولتے ہیں, اپنے چادر گھاٹ کے پاس, چادر گھاٹ کے پاس وہاں پہ جو ہے نا حضرت کا مچھلی والا شاہ سرکار حضرت کا مزار ہے. حضرت بولتے تھے ارے میاں آج کل کی قادریت اور چشتیت کیا ہے رے, خالی چار آنے کا ہرا رنگ ڈال لو قادری بن گئے, شملے کو چار آنے کا جو ہے نا گیرو رنگ ڈال لو چشتی بن گئے. تو آج کل کی چشتی قادری کیا, کون ذرا ہرا لگا لے کے ادھر ادھر ہرے کپڑے پہن کے, او کیا قادری صاحب, کیا زبردست ہرا لباس پہن کے آئے, ماشاءاللہ بڑے زبردست قادری ہیں آپ. اور کوئی گیرو کلر پہن لے کے, لال پہن لے کے, ادھر پہن لے کے آ گیا, بولے بہت بڑے چشتی ہے حضرت, ابھی آئے ہیں آسمان سے اتر کے. تو ہم جو قادریت اور چشتیت کو جو دیکھ رہے ہیں یہ رنگوں میں دیکھ رہے ہیں. اب میں اسی لیے وہ آیت پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر وہ آیت لایا پارہ نمبر 1 میں سورہ بقرہ میں, اور سورہ بقرہ کے آخری پیج میں, آپ حافظ صاحب سے پوچھ سکتے بعد میں, تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صبغۃ اللہ. یہ آیت کیوں آئی؟ یہودی لوگ, عیسائی لوگ جب بچہ بڑا ہوتا تو بچے کو کیا کرتے تھے, بڑا ہونے کے بعد پیلا رنگ ڈال دیتے, پیلا رنگ, پورا پیلا رنگ کر دیتے بچے کو نیچے سے اوپر تک. آج کل عورتوں کو ہلدی لگاتے نا, ایسے پورا نیچے سے اوپر تک پیلا کلر کر دیتے اس کو. پھر اس کے بعد پیلے کپڑے پہنا دیتے, اور پہنا کے کیا بولتے تھے, الیوم تنصرا. اب آج کے دن یہ نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا اس کے اوپر. الیوم, اب آج کے دن پکا نصرانی بنائیں گے, اب پکا نصرانی بنا تو پیلے کپڑے پہن لیا, پیلا لباس پہن لیا, اوپر سے پیلا ہو گیا, سمجھے نہیں. اب یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد وہ لوگ کیا بولتے تھے, الیوم تنصرا. اب آج جو ہے انہیں پکا نصرانی بنائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آیت نازل کرا صبغۃ اللہ. ارے یہ رنگ نہیں ہے, یہ تم جو پیلا رنگ ڈال لیے, اوپر سے رنگ کر لیے, یہ رنگ کا نام رنگ نہیں ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, جو اللہ کا رنگ ہے وہ رنگ ہے. اب بتاؤ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ. ارے اللہ سے بڑھ کر رنگنے والا کون ہے؟ جب تم عبادت کرتے ہو, ونحن لہ عابدون, جب تم عبادت کرتے ہو, جب عبادت میں جاتے ہو, نماز میں کھڑے ہوتے ہو, اللہ آپ کے دل کو رنگتا ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو رنگتا ہے, آپ کا دل رنگا جاتا ہے اللہ کی محبت میں, آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے, مولا تعالیٰ کے گن گاتا ہے, مولا سے تعلق پیدا کر لیتا ہے. وہ ربط, وہ تعلق, وہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں, یہ صبغۃ اللہ ہے. تو قرآن نے وہ بھی بتا دیا صبغۃ اللہ ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. تو میں پھر پیچھے آ رہا ہوں آپ کو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں 300 اولیاء اللہ ہے.
کتنے ہیں؟ 300 اولیاء اللہ ہیں. اور اولیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ ابدال. وہ کتنے ہیں؟ 60 ہیں. ان سے اوپر اوتاد، جن کا ایمان مضبوط، یقین مضبوط، ساری چیزیں مضبوط، تو وہ وطق کی طرح ہیں. وہ لوگ ہیں، بعض روایتوں میں آئے کہ 11، بعض میں آئے کہ 7 ہیں. 7 اقالیم ہے دنیا میں. اقالیم کو تو سمجھتے ہیں آپ، یہ بر خشکی جو ہوتی ہے نا، بر اعظم بولتے ہیں نا، خشکی جو ہے پانی کے علاوہ. بحر الگ ہے، بر الگ ہے. بر کے معنی خشکی کو کہتے ہیں، بحر پانی کو کہتے ہیں، سمندر کو. اب یہ سمندر کا جتنا علاقہ ہے پوری کائنات میں، یہ جو ہمارے جو حصے ہیں بر اعظم کے 7 حصے ہیں نا پورے، تو ایک ایک بر اعظم پہ ایک ایک وطن، ایک ایک جو ہے نا وطن کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. یہ 7 اوتاد جو ہے پوری کائنات میں ہے. 7 اوتاد، ایک ایک بر اعظم پہ ایک ایک. پھر اس سے بھی اوپر، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر قطب ہوتے ہیں. قطب کیا نام؟ اب قطب کسے بولتے ہیں؟ پرانے زمانے میں چکی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، بڑے لوگوں کو معلوم، بچوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن بڑے لوگوں کو پتہ. چکی تو دیکھے ہوں گے نا آپ، ارے گھروں میں دیکھے ہوں گے نا چکی آپ. پرانے، آج کل تو خیر مشین میں لا کے پیس دے رہے ہیں، پرانے زمانے تو چکیوں سے پیستے تھے نا ہمارے بڑے لوگ. تو وہ چکی جو پیستے ہیں، بیچ میں ایک لکڑی ہوتی نا لکڑی، وہ لکڑی کے اطراف پوری چکی کے وہ پارٹ گھومتے ہیں. وہ چکی کا جو حصہ ہے اوپر کا، وہ لکڑی کے اطراف گھومتے رہتا ہے. عربی میں اسے کہتے ہیں قطب. قطب اسے کہتے ہیں عربی میں. تو قطب، اب ایسے 4 اقطاب ہوتے ہیں پوری دنیا میں. 4 اقطاب، ایک مشرق کو، ایک مغرب کو، ایک شمال کو، ایک جنوب کو. یہ 4 قطب پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اب یہ چاروں قطب سے اوپر ایک ہوتے ہیں قطب الاقطاب. کیا ہوتے ہیں؟ قطب الاقطاب. اب سرکار نے فرمایا اگر یہ جو سسٹم ہے نا اوپر سے نیچے تک، 300 اولیاء اللہ، 60 ابدال اور 7 جو ہے نا اوتاد، پھر ان کے اوپر 4 قطب، اس کے اوپر قطب الاقطاب، یہ جو سسٹم ہے پوری دنیا کا، اگر ولی میں سے کوئی انتقال ہو گیا، کوئی ولی انتقال ہو گیا 300 میں سے، یہ عام جو جنرل ڈپارٹمنٹ ہے نا ہمارا، ہم لوگ اللہ کے دوست ہیں نا، دشمن تو ہے نہیں، تو یہ جنرل ڈپارٹمنٹ میں سے، عام ولایت میں سے، عام ولیوں میں سے اللہ ایک کو چن کے اوپر لیتا ہے، ایک کو ولی بناتا ہے. اور اگر اوپر کوئی ابدال کا انتقال ہو جائے تو ولی کو ابدال بنایا جاتا ہے. پھر ولی کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو نیچے سے ایک آدمی کو لیا جاتا ہے. اب اس طرح یہ سسٹم قیامت تک چلتا ہے، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی. آج بھی چلتا ہے وہ، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. وہ اولیاء اللہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیتے ہیں، آپ کے ساتھ بازاروں میں رہتے ہیں. آپ ان کو پہچان نہیں پاتے یہ کون ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے. ایسا ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے پوری کائنات کا، قیامت تک یہ سسٹم چلتے رہتا ہے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اب غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ وہ تو قطب الاقطاب ہے. کون ہے وہ؟ قطب الاقطاب. اور اللہ نے ان کو اتنا پاور عطا کیا، اتنی قدرت عطا کی کہ سرکار غوث پاک کے پاس چور آتا ہے، چوری کرنے کے لیے. سرکار کیا کرتے ہیں؟ چور آیا، آپ تو آرام کر رہے تھے، تہجد کے لیے اٹھے. اب وہ چور بیچارہ پریشان ہے، مال چوری کر لیا. سرکار غوث پاک کے گھر میں مال چوری کر لیا. وہ مال لے کے ادھر دیکھ کے جانا چاہ رہا ہے، دروازہ دکھتا نہیں بیچارے، دروازہ نہیں دکھ رہا ہے اس کو. کدھر ہے دروازہ نہیں معلوم ہو رہا، پورا بند دکھ رہا ہے، ادھر سے دروازہ نہیں دکھ رہا ہے. چوری کا سامان، پہلے دروازہ ڈھونڈ کے آئیں گے، بلکہ چوری کا سامان رکھتے ہی دروازہ دکھ رہا ہے. چوری کا سامان رکھ دیا، دروازہ دکھ رہا ہے. انہیں بولا چوری کا سامان رکھا، پھر دیکھا رے دروازہ دکھ رہا نہ، بول کے پھر پکڑا، پھر دروازہ غائب. اب رات بھر یہی معاملہ چل رہا ہے اس کا. وہ چوری کا مال رکھا تو دروازہ دکھ رہا، پکڑا تو پھر دروازہ غائب. رات بھر یہی پریشانی میں ہے. ادھر سرکار غوث پاک تہجد کے لیے ادھر اٹھتے ہیں. اس کے بعد دیکھا چور کو، ایک چور گھر سے کوٹ لے جانا چاہتا ہے. اسی وقت پہ ادھر ایک حضرت خضر آئے، فرمایا اے عبد القادر، فلاں مقام پر یہ قطب کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت کو ادھر پتا چلا. حضرت نے وہ چور کو فرمایا ادھر کیا یہ دنیا کا مال و متاع چوری کرے گا، میں تجھے قطب بنا دیا، آپ سے چلا جا. تو دنیا کے مال کو لے جانے والے کو آخرت کا وہ سرمایہ دے دیا، قطب، ڈائریکٹ قطب بنا دیا اس کو.
سمجھے, ڈائریکٹ قطب بنا دیا. یہ کمال سرکار غوث پاک کو تھا, اتنا کمال کوئی ولی کو نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اتنا کمال کوئی ولی کو نہیں ہے. سرکار غوث پاک کے جو کمالات ہیں, ابھی میں کرامتوں کی طرف نہیں گیا, سمجھے, کرامتوں کی طرف نہیں گیا, سرکار غوث پاک کے حالات نہیں بتایا, سرکار غوث پاک کے تمام مناقب نہیں بتایا, صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک کا معاملہ کیا ہوتا ہے. ابتدا دیکھیں آپ, مریدوں نے پوچھا, مریدوں نے, سرکار آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ اللہ کے ولی ہیں, کیسے پتا چلا؟ آپ اللہ کے دوست ہیں, کیسے پتا چلا؟ کب پتا چلا آپ کو؟ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو سرکار فرماتے ہیں, میں 18 برس کا تھا, 18 سال, میری عمر 18 سال تھی. تو عام طور پہ نوجوان بچوں کو کچھ عادت ہوتی ہے نا انگلی کرنے کی, تو حضرت کیا کرے, جاتے جاتے بیل کی جو دم ہوتی, وہ دم کو پکڑ کے آپ ہلانا شروع کریں. بیل کے دم کو ہلا رہے ہیں آپ, تو بیل کو اللہ نے زبان دیا, پلٹ کے بولا, یا محی الدین ما خلقت لہذا, اے محی الدین آپ اس واسطے نہیں بنائے گئے, آپ تو اصلاح خدا, اصلاح معاشرے کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے, لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے آپ آئے ہیں, ہمارے کو درست کرنے کے لیے نہیں آئے. اب یہ سننا ہی تھا, اب وہاں سے بھاگے. سرکار غوث پاک فرماتے میں بھاگا, بھاگ کے گھر کے طرف گیا, پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا تھا وہ بیل آتا شاید, پیچھے سے آ رہا شاید, دیکھا. اس کے بعد مجھے اور تھوڑا سا ڈر لاحق ہوا, چھت پہ چڑھ گیا اوپر تاکہ بیل میرے پیچھے نہ آئے, کیونکہ پہلی بار دیکھ رہے کہ بیل بات کر رہا ہے. اوپر چڑھ گئے چھت کے اوپر. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وہ دن عرفات کا دن تھا. وہ دن کون سا تھا؟ حج میں تھے, سارے حاجیاں حج میں تھے, عرفات کا دن تھا. میں جب چھت کے اوپر چڑھا, میں کیا دیکھ رہا ہوں, میری نظر کے سامنے وہ سارے حاجیاں عرفات کے میدان کے مجھے نظر آ رہے تھے. اب آپ بتائیں عراق کا ہے, سعودی کا ہے, مکہ کا ہے, عرفات کا میدان کا ہے, اور حضرت بغداد میں بھی نہیں ہے, بغداد سے بھی 200 کلومیٹر دور گیلان کے اندر ہے. وہ گیلان کا آپ کا گاؤں کا ہے, اور وہ مکہ مکرمہ اور عرفات کا میدان کا ہے, کم سے کم 2000 کے اوپر کلومیٹر. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ سارے پردوں کو ہٹا دیا, رات میں وہاں سے آپ جو ہے نا ڈائریکٹ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں. اب پھر اور آپ کو ہیبت شروع ہوئی, کیا بات ہے, ادھر دیکھا تو بیل بات کر رہا ہے, ادھر دیکھا تو میں عرفات کو دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیدھا امی جان کے پاس آئے, فرمایا امی جان آپ مجھے اجازت دو, میں جا کے دین کا علم حاصل کروں گا. آج بچے پڑھو رہے وہ تو نہیں پڑھتے, اما بابا پڑھو وہ تو نہیں پڑھتے. سرکار غوث پاک حکم لے کر, امی جان آپ مجھے اجازت دو, میں دین کا علم حاصل کرتا ہوں, میں جانا چاہتا ہوں. امی جان نے کہا کیوں بیٹا, اچانک یہ خیال کیوں آیا تیرے دل میں؟ کہا کہ امی جان آج 2 واقعات ہو گئے ہیں, ایک تو وہ بیل کا واقعہ سنایا, دوسرا میں چھت پہ چڑھا تو جو ہے نا عرفات کا میدان مجھے نظر آیا اور سارے حاجیاں مجھے نظر آ گئے. ماں کی آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے, سمجھ گئی کہ اللہ نے میرے بیٹے کو چن لیا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اب ہم تو ایسے, ہمارے کو عرفات نہیں دکھے گا ایسے, سمجھے, ہمارے کو کوئی بیل آ کے نہیں بولے گا. لیکن آپ یہ مت سمجھنا ہمارے کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. جو راستہ غوث پاک نے ہمیں بتایا, اگر وہ راستے پہ آپ چلیں گے, یقیناً کم سے کم وہ بڑے اللہ کے ولی نبی بنے, کم سے کم ان کے جوتیوں کے صدقے میں ایک چھوٹے اللہ کے دوستوں بنیں گے آپ. سمجھا نہیں؟ یہ دوستی کرتے 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 جب مر جائیں گے نا, دوستی کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ بیچ میں ہمارے پاس ایک بدماش پٹا بھی تو ہے نا. نہیں, حضرت بولتے تھے ہمارے, کیا بولتے تھے, یہ بچیاں جو ہوتے گھر میں, بچیاں جھاڑو لے کے جھاڑتے ہیں, گھر میں بدماش پٹا کیا کرتا ہے, تھوڑا سا کچرا لا کے ڈالتا ہے ادھر. حضرت بولتے رہتے ہیں ہمیشہ واقعہ, سمجھے نہیں, تھوڑا انہیں جھاڑتے رہتا, ادھر سے کچرا لا کے جھاڑتے رہی تو ادھر کچرا لا کے ڈالتا. انہیں نہیں, پھر امی کو شکایت کرتی, امی جان دیکھو یہ بدماش پٹا جو ہے پھر کچرا لا کے ڈال دیا, کتنے بار جھاڑوں میں, تو انہیں جھاڑتے رہتی, انہیں کچرا ڈالتے رہتا. تو لازم بات ہے, صاف کرنا ہی پڑتا ہے. تو یہی حالت ہے, ہم اللہ سے دوستی کرنے کو, دل کو اللہ کی طرف لگاتے ہیں, یہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے, انہیں توڑ دیتا ہے, اللہ سے بندے کو توڑ دیتا ہے. پھر ہم کوشش کر کے, نہیں یہ شیطان کی نہیں سننا ہے, مجھے تو اللہ کی سننا ہے, پھر آپ کوشش کر کے اللہ سے دل لگانا چاہتے ہیں, پھر یہ شیطان بیچ میں آ کے پھر آئی ٹانگ ڈالتا ہے, پھر آپ کو روکنا چاہتا ہے, پھر آپ جو ہے نا اللہ سے پھر آپ قریب ہونا چاہتے ہیں, پھر یہ بدماش روکتا ہے. یہ میدان جہاد ہے, سمجھے. ابھی جو بولے تھے نا اسرائیل فلسطین بولے, یا کوئی اسرائیل بھی نہیں فلسطین بھی نہیں ہے,
سمجھے نہیں؟ زیادہ یہ واقعہ بہت اٹھا کے ڈال دیتے اندر. سن رہے ہیں؟ تو اب آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ واقعہ یہاں پر نہیں ہے، ہمارے اندر یہ شیطان ایک طرف سے بدماشی کر رہا ہے اور ادھر سے اللہ کی طرف ہمیں دل لگانا ہے. یہ جنگ آپ کی چل رہی قیامت تک، آپ کے مرنے تک یہ جنگ چلتی رہے گی. اور جب چلتے 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 جب آپ مر جائیں گے نا، شہید بنے گے. میں چھوٹا تھا، 16 سال عمر تھی میری، 16 یا 15 سال. بیلم پلی گیا تھا تراویح پڑھانے، حضرت کی خانقاہ نا بیلم پلی میں وہاں گیا تھا تراویح پڑھانے. تو وہاں پہ 15 سال تھی میری عمر. تو وہاں پہ ایک دیوبند کے ایک عالم صاحب آئے، بازو دوسرے گاؤں سے دیوبند کے ایک عالم صاحب آئے. انہوں پوچھے کہ مولانا آپ لوگ جو ہے نا اولیاء اللہ کو جو ہے نا شہید بولتے ہیں، اولیاء اللہ کو جو ہے نا آپ کیا کہ شہید ہے، وہ ہے، یہ ہے، لگا دیتے آپ. اولیاء اللہ زندہ ہے بولتے ہیں نا ہم لوگ، کیا بھائی بولتے ہیں زندہ ہے بول کے کیا پروف ہے پوچھا. میں بولا اولیاء اللہ شہید ہیں، اولیاء اللہ شہادت کے مرتبے ہے، کیونکہ نفس سے جہاد کر کے آ رہے ہیں. کس سے؟ نفس سے جہاد کر کے آ رہے ہیں. انہیں کیا بولا معلوم؟ مولانا میری بات ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو آپ. نفس ایک کافر کے برابر ہے. سنیں نا ابھی تم، نفس کیا ہے؟ ایک کافر کے برابر ہے. اگر میدان جنگ میں کافر کو مار ڈالے کیا بنے آپ شہید بنے غازی بنے؟ غازی بنے. شہید کا بنے؟ آپ کے مولویاں، آپ کے کیا بولتے ہیں بڑے بڑے آپ کے صوفیاں آپ کو بھٹکائے، آپ غازی بنتے ہیں، آپ شہید نہیں بنتے. اگر نفس آپ کو مار دیتا تب آپ شہید بنتے تھے. انہیں بولا اب میرے کو بھی سمجھ میں نہیں بات، کیا بھائی نے بڑی کیا بولتے ٹیکنیکل بات کر رہا ہے، نہیں عجیب بات سنا پہلی بار. اس کے بعد آ کے حضرت سے پوچھا تو انہوں بولے میاں پہلے انہیں نفس کا تعارف غلط کرایا. نفس تو پہلے مرتا نہیں پہلی بار، سمجھے؟ وہ جنگ الگ ہے، وہ جو بڑی جنگ ہے نا باہر کی، وہ جنگ الگ ہے. وہ جنگ میں دو طرف سے کامیابی ہے. تم جیتے تو بھی کامیاب، تم ہارے تو بھی کامیاب. مر گئے تو شہید، جیتے تو غازی، دو طرف سے بھی تم کامیاب. مگر یہ جنگ ایسی نہیں ہے، یہ جنگ میں ایک طرفہ کامیاب ہے، دوسرا طرفہ تمہاری ناکامی ہے. سمجھے؟ ایک طرفہ کامیابی کیا ہے؟ تم اگر نفس سے مقابلہ کریں گے، ماریں گے، اس سے لڑیں گے، فائٹ کریں گے. نفس نماز نکو پڑھو بولتا ہے. اب دیکھو اب رات میں 11 اب 10:30 ہو گئے، اب کھانے انہیں کھا کے گئے تک 11 ساڑھے 11 ہو جاتے. صبح کو جو ہے نا 4 بجے اب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ. اب انہیں بولتا اندر سے رات میں جاگا رہا گیا، بہت دیر جاگا، قضا پڑھ لیتا کے لے 8 بجے قضا پڑھتا کہ اللہ معاف کرتا. ابھی دلائل بھی لاتا انہیں، کیونکہ بڑا مفتی ہے، انہیں دلائل بھی لاتا. رسول اللہ بھی پڑھے گا تھا نا، ریس قضا پڑھے گا تھا نا، رسول اللہ سنا نہیں تو کتاب میں پڑھا نہیں گیا بول کے دلائل لاتا. اب انہیں کیا کرتا، ہو بعد میں پڑھ لیں گے، اپن فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، آرام سے خراٹے لے کے سوتے رہتے. اب 8 بجنے کے بعد اٹھ کے جلدی جلدی بڑے متقی پرہیزگار کے سر کا جا کے 2 رکعت نماز پڑھا. تو وقت پہ نماز ادا نہیں ہوئی تو اب آپ کئی کے نفس کے مقابلہ کر رہے ہیں. آپ کہاں ہے نفس کا مقابلہ؟ نہیں ہے. تو نفس کا مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ وقت کی پابندی کر کے آپ نماز کو چلے جاتے. نفس بول رہا ہے کرو مت کرو، آپ کر کے بتانا ہے. میرے شیخ کو میں دیکھا، نوری شاہ سرکار کو، میرے شیخ کو میں دیکھا کبھی کبھی کیا کرتے، ایسی وہ پان کی جو ہے ڈبیا ہوتی چھوٹی رہتا نا، پاندان رہتا نا چھوٹا سا، تو ایسی بیٹھتا تھا میں. تو ایک دن کیا کرے حضرت قبلہ، روزانہ 50 پان کھاتے تھے. حضرت نوری شاہ سرکار کی بات کر رہا ہوں، روزانہ 50 پان. اور وہ بھی حضرت بولے سوچ، اپنے کیا معلوم اپن گنے گا ان کو، حضرت بولے سوچے. تو ایک دن کیا کرے، صرف چھالیاں لا کے وہ کھا رہے ہیں، صرف چھالیاں، خالی چھالیاں کھا رہے ہیں. میں ایسی، حالانکہ ہم تو پوچھے نہیں، مگر دل میں خیال آیا، ہمارے دل میں خیال ضرور آیا، حضرت روزانہ پان کھاتے تھے، آج کیا بات ہے چھالیاں کھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ دل میں بات آئی. آتے پلٹ کے بول رہے ہیں میاں وہ اندر والا جو ہے نا، انہیں بول رہا تھا آج پانا زیادہ کھاؤ بولا. اس کو میں ستا رہا ہوں صبح سے، ایک پان بھی نہیں کھلایا، صبح سے خالی چھالیاں کھا کے بتا رہا ہوں اس کو میں نہیں کھاتا. آج ہم کرتے کبھی ایسا، اندر والا بولا میٹھا کھانا، گئے آدھا کلو لے کے کھا گئے. سمجھے؟ اندر والا بولا کچھ کرو کر کے آگے، اندر والا بولا یہ کرو کر کے آگے. کہا گیا نفس کا مقابلہ. ہم تو نفس کے پتلے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں نفس کے پتلے نہیں ہوتے ہو. نفس جو بولا اس کی مخالفت کرتے ہیں. حضرت کے پاس چھلا بھی ہوتا، چھلے میں کبھی حضرت تربیت دیتے رہتے نا، تربیت میں تو مرید آتے تھے. ایک مرید آ کے بولا، وہ رہتے نا وہ تھوکنے کی عادت،
ارے اود بتی یار ہو، اود بتیاں پھونکنے کی عادت رہتی ہے نا پورے. اب وہ مریدہ چھلے میں آئے، حضرت قبلہ بولے میاں یہ عادت چھوڑنا میاں اچھی بات نہیں ہے، وہ یہ سگریٹ وگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، یہ چھوڑنا پڑتا. جی اچھا. اب دوسرے دن جو ہے نا حضرت پوچھے کیا میاں کیا بول رہا ہے نفس تمہارا اندر والا کیا بول رہا ہے؟ سرکار ایک پیو بول رہا ہے، سرکار ایک پیو بول رہا ہے، بس ایک پیو بول رہا ہے. کر بابا مخالفت کر، خلاف کر، اس کے خلاف کر کے مت پی. اب ذرا سنبھال لیا بیچارہ. اب دوسرے دن پھر حضرت پوچھے کیا بول رہا اندر والا؟ حضرت پوچھتے تھے، حوال پوچھتے تھے کیا بول رہا اندر والا؟ تو بولے سرکار نکو پیو بول رہا ہے. تو انہوں سمجھے نکو پیو بولتا شاید پیو بولتا شاید مخالفت کرو بولے نا نفس کی. تو حضرت بولے اچھا ہے نا میاں، بولا تو سن لے اس کی بات. اچھا ہے نا میاں، اچھا سدھر گیا، انہیں سن لے اس کی بات. بولے تو نفس کی ہمیشہ مخالفت نہیں کرتے. وہ نفس جب لوامہ ہوتا ہے، وہ نفس جب ملہمہ ہوتا ہے، وہ نفس جب جو ہے کیا بولتے نفس سے امارہ ہوتا ہے، جب اس کی مخالفت کریں گے وہ مطمئن نہ ہوگا تو کیا مخالفت کریں گے آپ؟ انہیں جو بولا وہ سن لو آپ. تو یہ نفس ہمارا دبتے آخری وقت تک، مرتے دم تک آخری وقت پہ وہ نفس ہمارا کنٹرول میں آ گیا نا، سمجھ لینا. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی یہی بلائیں گے آپ کو، آپ کا نام لے کے نہیں پکاریں گے اے جبار صاحب آ جائیے، اپنے جسم کو چھوڑیے، آ جائیے، اللہ بلا رہا ہے آپ کو، بول کے نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، آجا جسم کو چھوڑ، آ مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف رغبت کر، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جا، آجا میرے بندوں میں، آجا پہلے میرے بندوں میں. اللہ ڈائریکٹ اپنے پاس نہیں بلا رہا ہے. قرآن پڑھو آپ پتا چلے گا میرے بندوں میں آجا. وہ میرے بندے کون ہیں؟ وہ غوث پاک ہیں، وہ خواجہ اجمیری ہیں، سمجھے، وہ خواجہ بندہ نواز ہیں، وہ سرکار نوری شاہ ہیں. وہ میرے بندوں میں آجا. جب آ جائے گا وہ تو کھلی جنتی، اس کے بعد تو جنت میں جا، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو میرے بندوں میں داخلہ کب ملے گا؟ جب تیرا نفس صاف ہو جائے گا، نفس مطمئن نہ بنے گا. تو دوستو یہ سبق اتنا آسان سبق نہیں ہے. ہم جتنا سمجھ رہے ہیں نا اتنا آسان نہیں ہے سبق. یہ سبق یاد کرنے کے لیے، یہ سبق پر محنت کرنے کے لیے پوری زندگی لگانا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی میں غوث پاک کے بارے میں چھیڑا ہی نہیں، آپ کو کچھ بولا ہی نہیں. غوث پاک کے حالات کیا ہے، ان کے مقامات کیا ہے، ان کے مراتب کیا ہے، سمجھے نہیں؟ غوث پاک کیا کیا کرتے تھے، ان کے شیخ کیا کرے، یہ کیا کرے، مجاہد، وہ سب نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو. صرف آپ کو سمجھے نہیں، دو ہی باتیں رکھا. ایک، اپنے دل کو صبغۃ اللہ کا رنگ والا بناؤ. نمبر دو، اپنے دل کو اللہ کے دوستی کا مرکز بناؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے، ہمارا دل اتنا مضبوط ہو جائے، ہر آن مولا تعالیٰ سے دوستی پر کیا بولتے ہیں رضامند ہو جائے، اور ہر آن ہم اللہ کے دوست بنے. کبھی ذرے برابر شکایت اللہ کے ہمارے دل میں نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ اور ایک 5 منٹ پہلے آپ کو ختم کر دیا، سمجھ رہے ہیں، سلام پڑھنے کے واسطے، کیونکہ 10:30 کو باہر جانا ہے اپنے کو، تو لہذا میں 5 منٹ پہلے آپ کو ختم کر دیا. تو میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بیان کرنے کا. اب یہ بچے جو ہے نا، ایک شوق ہے کیا کہ آتے ہیں یہاں آگے رکھ ڈالو، بیان رکھ ڈالو، سمجھے نہیں؟ بیان رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آپ بدلو، کچھ بدلیں گے آپ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں وہ نور پیدا کرے گا، اور وہ سلسلہ جو ہمارے اولیاء کا سلسلہ ہے اس کو مضبوط تھامو. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی اچھی بنے گی، اور آپ کی موت بھی ایمان پر ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں کی مغفرت فرما، قرآن اور احادیث کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو اجتماع آج رکھا گیا ہے سرکار غوث پاک کے نام سے، مولا اس کو قبول فرما. جتنے اس میں محنتیں کی ہیں ان تمام کو اجر عظیم عطا فرما. اے پروردگار ہم کو سرکار غوث پاک کا سچا پکا غلام بنا دے، ان کے نقوش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا، واسطہ غوث پاک کا، واسطہ خواجہ اجمیری کا رضی اللہ تعالیٰ ورضا عنہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.